دو چیزیں جو ہیں، ایک تو جہیز، دوسرا بارات۔ اسلام کے اندر بارات کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور جہیز جو ہے وہ حضرت فاطمہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز دیا گیا تھا، وہ بھی یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے۔ حضرت علی کے بھی وارث، حضرت علی کے بھی ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت فاطمہ کے بھی ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت علی فقیر صحابہ میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تمہارے پاس شادی کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، علی تمہاری زرہ جو ہے، جو جنگ میں لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ بیچ کے انتظام کرو۔ باہر نکلے، حضرت عثمان نے وہ زرہ خرید لی، بعد میں واپس تحفے میں دے دی۔ وہ زرہ خرید کے کچھ درہم جو دینار آپ کے پاس آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیچ کے جو چیزیں لیں، وہ حضرت علی کا ایک کرائے کا حجرہ تیار کیا، اور ساتھ ہی آپ کے لیے چادر، مشکیزہ اور کمبل اور یہ چیزیں، پیالہ اور یہ کس طرح کی چیزیں، چکی، اس طرح کی چیزیں آپ کو لے کے تاکہ آپ کا گھر آباد ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی۔ حضرت علی کے بھی اب ولی تھے۔ اب ہم نے اس کو جہیز بنا کے رکھ دیا۔ جہیز صرف ہندوانہ رسم تھی۔ وہ بچیوں کو کیوں دیا جاتا تھا؟ وہ کہا کہ کرتے تھے کہ بچی کو ہم جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ جائیداد ہم پرائیوں کو نہیں دینا چاہتے۔ اسلام نے تو جائیداد میں سے بچی کا حصہ فرض کر دیا گیا۔ اب وہ کہتے تھے کہ داج دے کے اس کو جائیداد کے حصے سے محروم کر دیتے تھے، اور وہ اس کے حوالے کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیتے تھے اس سسٹم سے۔ اب اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو تحفہ کے طور پہ کچھ دے رہے ہیں، جس کو ہم جہیز بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، ایک تاکہ غریب کی بچی کل وہ کام نہ کر سکے، یہ خفیہ چلیں آپ دے دیں کسی کو۔ دوسری چیز ہے کہ جائیداد میں سے حصہ کبھی بھی ساقط نہ کیا جائے۔ اگر اپنی بیٹی کو آپ کچھ مال و دولت کی صورت میں والد دے رہا ہے، شادی کی رسم کے طور پہ نہیں، شادی کی رسم کے طور پہ تو اس کی نفی کی جائے گی۔ ہاں، بیٹی کو اگر دیا جا رہا ہے تو وہ اعلانیہ نہیں، خفیہ آپ دے دیں۔ اور یہ ہندوؤں کے اندر ایک اور چیز بھی تھی، اور بارات بھی اسی لیے ہوتی تھی، اور پرانے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ بارات جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتی تھی تو وہ دہیج لاتے تھے، جہیز اور داج وغیرہ وہ وہاں سے لاتے تھے، جب تو راستے میں ڈاکو پڑتے ہوتے تھے اس کو لوٹنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بھوک کا زمانہ تھا۔ وہ لڑکی والے مال و دولت اکٹھا کر کے لڑکے والوں کے حوالے کرتے تھے، تو وہ گاؤں کے لوگ لاٹھیاں لے کے، کلاڑیاں لے کے وہاں پہ جاتے تھے، بارات بن جاتی تھی، 2-3 دن رہتے تھے، کھانے اڑاتے تھے لڑکی والوں کے، اور جب وہ چیزیں واپس لے کے آتے تھے تو اس کی حفاظت کے لیے وہ لوگ ہوتے تھے۔ بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ مستنڈے لے کے جانا اور وہاں پہ کھانے اور ان کے لیے انتظام کرنا، یہ وہ ہندو رسم تھی، اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں سے معاشرہ ہمارا وہ ہوا ہے۔ اب اسلام کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ اسلام کے اندر کیا تھا؟ حضرت علی نے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کی تو ام ایمن کو کیا کہا کہ وہیں مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ رخصتی تھی۔ پھر کس صحابی کی بارات گئی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ بارات اور جہیز کا کنسپٹ جو ہے غیر اسلامی کنسپٹ ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ فضولیات میں سے ہے، فضول خرچی میں سے بھی ہے، تبذیر میں سے بھی ہے، اور معاشرے کے اندر بوجھ بھی ہے۔ اور اس کی نسبت اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کیا کرو۔ تیسری چیز، وہ مرد کو کہا گیا، عورت کے لیے خرچے کا کوئی گنجائش نہیں، مرد کے لیے کہا گیا کہ ولیمہ کیا کرو۔ اور ولیمہ خواہ تمہیں بکری کا بچہ بھی مل جائے، ایک بکری بھی ہو تمہارے پاس، اس کا ولیمہ کیجیے۔ کیوں؟ اس نکاح کی تشہیر ہوگی۔ اب ولیمہ میں بھی فضول خرچی اور تبذیر کا وعدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں پہ ایک ڈش سے کام چل سکتا ہے وہاں پہ آپ مختلف کھانے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیں،
اور دوسرے پہ کیا گزرے گی؟ وہ جوان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی بہنوں کی بھی پرورش کر رہا ہے، اپنے خاندان کی بھی پرورش کر رہا ہے، اپنے والدین کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب جب آپ اس کو ان رسومات کے جکڑ میں جکڑ لیں گے تو وہ آپ کو دعائیں دے گا کہ بڑوں کا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ وہ کسی سے قرض لے گا، پوری زندگی وہ قرض اتارے گا، بہنوں کی شادیاں کرے گا، اپنی شادی کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، پھر وہی دولت کا ایک لامحدود چکر شروع ہو جائے گا جو معاشرے کی تباہی کا باعث بنے گا، جو معاشرے کی ابتری کا باعث بنے گا۔ اور یہ معاشرہ انہی وجوہات کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نکاح کے دوران نکاح کا خطبہ دیا جاتا ہے، میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ جہاں پہ جاتے وہ، جس جگہ جاتے، قبرستان میں جاتے وہاں پہ خطاب کرتے، عیدین میں خطاب ہوتا، جمعہ میں خطاب ہوتا، کسی مجلس میں جاتے خطاب کرتے، تاکہ آپ کی مقصد لوگوں کی اصلاح ہے۔ اب نکاح کے دوران ہمارے علماء حضرات جو خطبہ دیتے ہیں وہ ایک جامع اور مکمل خطبہ ہے جو اصلاح معاشرہ کے لیے، شادی کے تعلق کے لیے، نکاح کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہمارا 99% طبقہ اس کو نہیں پتا کہ اس خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ہمارے علماء کرام نکاح کے اس خطبے کو کچھ وقت نکال کے لوگوں کے سامنے اس کی تلخیص کر دیں، بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو خطبہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت درست بہتر ہو جائے گا۔ اب مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بھی خطبے دو دیا کرتے تھے نکاح کے دوران، جب اٹھتے تھے اس کے ایک تو اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے اٹھ کے، اور دوسرے خطبے میں وہ نکاح کا کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی اور نکاح کے احکامات بیان کر کے ایک ہی خطبہ رکھ دیا۔ اب اس خطبے کو اگر ہم باقی چیزوں کے ساتھ نکاح کی تقریب میں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ امید ہے کہ میری گزارشات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔